بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آدمی بھیجا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں قصر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم، بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجیے اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پہ فاقہ ہی ہو۔ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پیش آئے۔ چنانچہ ایک دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ایک صحابی روزہ پر روزہ رکھتے تھے، افطار کے لیے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاڑ لیا، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان لاؤں گا، جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے، اور جب تک مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خود نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں، وہ اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ جن کو سری بھیجی تھی ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے والے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔